کیا مختلف ملکوں میں شب قدر الگ الگ ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر کی رات صرف ایک ہوتی ہے، جبکہ پاکستان اور سعودیہ میں ایک روزے کا فرق ہوتا ہے، تو طاق راتیں بھی دونوں ملکوں میں مختلف رہتی ہیں، اس بارے میں وضاحت فرما۔ دیکھیں شریعت میں جو عبادتیں ہیں نا ان کے لیے وقت جو ہے نا ٹائم، یہ یا تو معیار ہوتا ہے یا ظرف ہوتا ہے، یہ فقہی اصطلاح ہے، فقہا بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ ہر ملک کا اپنے حساب سے ہوتا ہے۔ جیسے فجر کے وقت فرشتوں کا حضور ہوتا ہے، قرآن میں آتا ہے۔ اب فجر یہاں جب ہو رہی ہے تو سعودی عرب میں تو 2 گھنٹے بعد ہوگی، تو اب یہ تھوڑی ہے کہ یہاں فرشتے آ گئے تو سعودی عرب میں ابھی فجر نہیں ہوئی ہے تو وہ پہلے ہی وہاں پہ آ جائیں، فجر کے فرشتے جو آتے ہیں۔ اسی طرح کسی ملک میں اگر فجر 6 گھنٹے پہلے ہو رہی ہے یا 7 گھنٹے پہلے ہو رہی ہے تو اس وقت تو ہمارے یہاں ظہر ہو رہی ہوتی ہے۔ اب قرآن کہتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت جو تلاوت ہوتی ہے اس میں فرشتے حاضری دیتے ہیں، تو ظاہر ہے وہاں فرشتے کسی اور ٹائم پہ حاضری دیں گے، یہاں تو اس وقت ظہر کا ٹائم ہو رہا ہوگا۔ تو اسی طرح لیلۃ القدر بھی ہر ملک میں اپنے حساب سے ہوتی ہے۔ اس کی بڑی مضبوط دلیل یہ ہے کہ اگر سب جگہ ایک ہی دن پہ لیلۃ القدر ہوتی تو پھر بہت سے ملکوں میں تو اس دن لیل ہی نہیں ہوتی، رات ہی نہیں ہوتی، تو وہاں لیلۃ القدر کہاں سے ہوگی؟ مثال کے طور پر یہاں رات 12 بج رہے ہوتے ہیں تو امریکہ میں تو دوپہر کے 12 بج رہے ہوتے ہیں اس وقت۔ تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب سیم ٹائم سب جگہ ایک ہی جیسا حکم ہے شریعت کا، ساری برکتیں جو 12 بجے یہاں ہیں امریکہ میں دوپہر 12 بجے ہوں وہ لیلۃ القدر کی؟ ایسا نہیں ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر 2 بھی ہو سکتی ہیں۔ یعنی فار ایگزامپل اگر 21ویں رات کو لیلۃ القدر تھی سعودی عرب میں تو وہ اگلے دن ہمارے ہاں 21ویں رات ہیں تو ہمارے ہاں اگلے دن ہوگی، تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں عید کا دن ایک دن بعد ہوتا ہے عام طور پر، سعودی عرب میں عید کا دن ایک دن پہلے ہوتا ہے، تو عید کے دن کی جو برکتیں اللہ نے رکھی ہیں وہ سعودی عرب میں ایک دن پہلے ہو جائیں گی، ہمارے یہاں ایک دن بعد ہوں گی، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس لیے راجح بات یہی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات پوری دنیا میں ایک نہیں ہوتی، کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت رات ہی نہیں ہو رہی ہوتی، بہت سے ملکوں میں تو دوپہر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہر وقت کا اپنا ہر عبادت کے لیے اس ملک کا جو وقت ہے وہ ظرف ہوتا ہے اور وہ معیار ہوتا ہے۔ تو اس ملک میں اگر وہ رات ہے تو اس ملک میں لیلۃ القدر ہوگی، اس ملک میں وہ رات ابھی شروع ہی نہیں ہوئی ہے تو وہ لیلۃ القدر اس ملک میں نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں اس بحث میں پڑھنے کے بجائے کہ سعودیہ میں کب لیلۃ القدر ہمارے ہاں کب ہے، ہمیں اپنے کنٹری اور اپنی جو بھی حکومت ہماری اعلان کرے تاخیراتوں کے بارے میں، رمضان کے بارے میں، کیونکہ حکومت رمضان کا اعلان کرتی ہے اسی حساب سے ہم تاخیراتیں متعین کرتے ہیں، تو ہمیں اسی حساب سے چلنا ہے۔ شب قدر کی خاص عبادات، کیا لیلۃ القدر میں کوئی خاص عبادت منقول ہے؟ مثلا نفل کی 1 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر اور پھر سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھنا اور اس طرح 10 یا 20 رکعت پڑھنا، کیا یہ ثابت ہے؟ بالکل ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ عمل بدعت ہے۔ اس لیے آپ لیلۃ القدر میں وہی اسی طرح سے عبادت کریں جیسے نارملی آپ عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھیں، دعائیں مانگیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا زیادہ سے زیادہ مانگیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ تو یہ اسی طرح بس دعا، تلاوت، ذکر، استغفار، تسبیحات جیسے نارمل عبادت کا طریقہ ہے، لیلۃ القدر میں بھی اسی طرح عبادت کرنی چاہیے۔